السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جس دین کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کیا اور ہمیں یہ درس دیا، دیکھو بیٹا قربان کر رہا ہوں دین کے لیے، 6 مہینے کے بچے کو قربان کر رہا ہوں دین کے لیے، خود جان دے رہا ہوں دین کے لیے، اور تمہارے لیے اصل دین جو رسول اعظم سے چلا تھا وہی دین تمہیں میں دے کر کے جا رہا ہوں۔ اگر تم اس میں اضافہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس پر قائم رہنا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہے یہ مقصد ذہن کے اندر؟ ہم کتنے دین پر قائم ہیں؟ ہماری زندگی کے اندر دین ہم خود تلاش کریں کہ ہماری زندگی میں کتنا دین ہے، تو ہمیں سر پہ ہاتھ مار کر کے سر پیٹنے کا خیال پیدا ہوگا کہ تلاش کرنے پر بھی ہمیں جتنا دین نظر آنا چاہیے ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، کیا کوئی معمولی قربانی ہے کربلا کی؟ کیا کوئی معمولی سانحہ ہے کربلا کا؟ دنیا کا کوئی انسان کسی کے دین کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دیتا جتنی قربانی امام حسین نے دی۔ وہ اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ وہ تخت و تاج کے مالک بننے کے لیے گئے تھے تو ان کو کیا تخت و تاج کی ضرورت؟ وہ تو پیدا ہوئے تھے تبھی، دنیا کا نہیں، نوجوانان نے جنت کا سردار حضور نے ڈکلیئر کر دیا تھا، تو ان کو کیا ضرورت؟ وہ تو اس لیے گئے تھے کہ دین کو پٹری سے اتارا جا رہا تھا، دین کے اصلی چہرے کو مسخ کیا جا رہا تھا۔ وہ دین جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کے زخم برداشت کیے، وہ دین جس کے لیے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا، وہ دین جس کے لیے رسول اعظم کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہ دین جس کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر اوجڑی رکھی گئی، وہ دین جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، امام حسین وہ دین دیکھ رہے تھے، اور اسی دین کو بچانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن ماننے والوں کی زندگی میں امام حسین کربلا سے دیکھ رہے ہیں کہ ذرا دیکھوں تو صحیح میرے ماننے والوں کی زندگی میں دین کتنا ہے۔ بھول گئے۔ یقیناً آپ کھچڑا کھلائیں، شربت پلائیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں، بھوکے کو کھلانا، شربت پلانا اچھی چیز ہے، ثواب کا کام، لیکن اسے بھی یاد رکھو، دین کو اپنی زندگی کے اندر دیکھو۔ ہم رسموں میں اتنے گھر گئے کہ اصل سے ہمارا اب کوئی تعلق ہی نہیں رہ گیا، یا برائے نام تعلق رہ گیا۔ آپ کی سمجھ میں شاید بات نہ آتی ہو، میں آسانی سے سمجھا دوں تو میری بات آپ مان جائیں۔ نکاح دین کے اندر ہے نا، اس لیے کہ قرآن شریف میں حکم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تو اتنی رسموں نے اس نکاح کو گھیر لیا ہے، منگنی، ہلدی، پیٹھی، غزل، اڑگم دڑگم، ساری چیزیں۔ اب اس میں مجبوراً انسان مسجد کے اندر نکاح کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا، تو یہ دین ہم کو نظر آتا ہے صرف 5 منٹ۔
باقی ساری چیزیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس بے جا رسموں کے اندر ہم نے اپنی زندگی ختم کر دی۔ تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اگر بندہ سمجھ لے اور ان کے عزائم کو سمجھ لے، ان کے مقصد کو سمجھ لے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سال انسان کی زندگی کے اندر دین کا معاملہ ترقی کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا، تنزلی کی طرف جاتا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری قوم کے مزاج کو ہم سمجھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تاجدار کربلا نے سجدے میں جان دی، لیکن جس قوم کا مزاج اتنا بودا اور گھٹیا ہو گیا ہو کہ ہر سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدے میں جان دینے کا واقعہ سننے کے بعد بھی وہ قوم سجدے کے لیے تیار نہ ہو تو اس قوم پر ماتم نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے۔ جس یزیدی راستے سے ہٹانے کے لیے امام حسین نے 6 ماہ کے بچے کو قربان کر دیا، اس کے باوجود بھی اگر لوگ حسین کے راستے کو چھوڑ کر اس طریقے کو اپنائیں، ان عادتوں کو اپنائیں جو یزید کے اندر تھی، تو تاجدار کربلا کہاں سے خوش ہوں گے؟ کہاں سے خوش ہوں گے؟ کیونکہ ایمانیات پر گفتگو مسلسل چل رہی ہے، تمہید پر یہ تھوڑی سی بات کے بعد میں نے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے ذریعے امام حسین کو بھی تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی، اللہ کے لیے کسی کو دیا، اللہ کے لیے کسی کو منع کیا، بس اس کا ایمان مکمل، اس کا ایمان مکمل۔ اور اسی کو دوسری حدیث کے اندر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، راوی ہیں، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔ اور پھر پوچھا گیا لمن، کس کا بھلا چاہنا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ وائمتہم وعامتہم، اللہ کا بھلا چاہنا، اللہ کے رسول کا بھلا چاہنا، اس کی کتابوں کا بھلا چاہنا، مسلمانوں کے امام کا بھلا چاہنا اور عام انسانوں کا بھلا چاہنا، یہ ہے دین۔ اور اسی کی تشریح کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کا بھلا چاہنے سے کیا مراد؟ کیا مراد ہے؟ حالانکہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 4 حدیثیں اسلام کی بنیاد میں سے ہے، اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ اللہ کا بھلا چاہنے سے کیا مراد؟ تو فرماتے جتنی بھی عبادت کرو، نیکی کرو، صرف اللہ کے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہ کرو۔ دوستی بھی کرو تو اللہ کے لیے، دشمنی بھی کرو تو اللہ کے لیے، کسی کو دو تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو منع کرو تو بھی اللہ کے لیے۔ یہ سب کچھ کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ امام حسین بھی کربلا میں گئے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ یزید سے دشمنی تھی، اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ ان کا ایمان پیور تھا۔ یزید سے کوئی ذاتی بغض و عناد تھوڑی تھا۔ امام نے دیکھا کہ وہ اسلام کے اندر شب خون مار رہا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہا ہے، اور اگر بام اقتدار اس کے ہاتھ میں رہا
تو صرف اس برباد انسان کی زندگی سے وہ خود برباد نہیں ہوگا، جو بھی اس کی بیعت قبول کر لیں گے سب اسی راستے پر چل پڑیں گے۔ ایک اگر حکمراں کرپٹ ہو تو ماتحت والے سب کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے ہم کو اوپر سے لے کر نیچے والوں تک سب کو کھلانا پڑتا ہے۔ آپ کبھی حکومت کے اندر حکمراں طبقے سے کوئی کام کرائیے تو ٹاپر کہے گا اوپر سے لے کر نیچے تک، یا نیچے والا کہے گا نیچے سے لے کر اوپر والے تک، سب کو تھوڑا تھوڑا بانٹنا پڑتا ہے۔ یہ سنتے ہوں گے آپ۔ تو اپر لیول کا کرپٹ ہوگا تو لوور لیول کے کرپٹ ہوں گے۔ اسی طرح سے یزید کی بیعت کو امام حسین قبول کر لیتے تو وہ کرپٹ تھا، اس کی وجہ سے پوری رعایا کرپٹ ہو جاتی۔ تو امام حسین نے سوچا کہ نہیں، میرے نانا کو اپنی امت سے بڑا پیار تھا، ہر مرتبہ ایک ہی فکر کہ میری امت جنت میں چلی جائے۔ ولادت کے وقت بھی امت کو حضور نے یاد کیا، وصال کے وقت بھی حضور نے امت کو یاد کیا، معراج میں بھی حضور نے امت کو یاد کیا، یہاں تک کہ کل بروز قیامت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے تو حضور امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ تو امام حسین نے دیکھا کہ نانا کو اپنی امت سے بڑا پیار تھا، اب وقت آ چکا ہے کہ نانا کی امت کو جہنم والے راستے سے بچایا جائے، نانا کی امت کو شراب جوئے سے بچایا جائے، نانا کی امت کو بے نمازی بننے سے بچایا جائے۔ اب یہ معمولی قدم نہیں تھا، معمولی سٹیپ نہیں تھا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسلام کو قید کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، امام حسین نے اسلام کو آزاد کرایا، ظالم کے پنجے سے آزاد کرایا امام نے۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر عرض کروں تو خدا کی قسم غلط نہ ہوگا کہ آج اگر مینار سے اذان کی آواز اور ہماری پیشانی میں سجدوں کی تڑپ، اور اگر اور آگے بڑھ کر کے عرض کروں کہ شراب کو حرام اور زنا کو حرام اگر آج مسلمان سمجھ رہا ہے تو یہ صدقہ ہے کربلا کے تاجدار امام حسین کا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی ماہ محرم آئے نیا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں، نیا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اپنی علمی عملی ایمانی کمزوری کو دور کرنے کا عہد کریں۔ ہمارے یہاں تو رسمیں اتنی ہو گئی ہیں کہ یہ کوئی چیز کا خیال ہی نہیں، کوئی چیز کا خیال۔ ایسی پوزیشن ہو گئی ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، دل جلا ہے تو کہتا ہوں۔ گزشتہ اتوار کو میرا ایک پروگرام تھا بھلواڑہ میں، وہ پروگرام دراصل اس چیز کا تھا کہ بھلواڑہ ضلع کے بچے اور بچیاں جنہوں نے تعلیمی میدان میں، حفظ میں، قرأت میں، عالم کلاس میں، نیٹ میں، میڈیکل کی فیلڈ میں، اس ضلع کے جتنے مسلمان بچے ٹاپر بنے تھے، اچھی پوزیشن پر آئے تھے، ان کو انعام دینا تھا، اور اس میں ان لوگوں نے میری تقریر رکھی تھی۔ بھلواڑہ کی ایک بچی آل انڈیا ٹاپ کی ہے نیٹ کے ایگزام کے اندر، مسلم بچی۔ میں نے وہاں پر جب بیان کیا تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کو آپ بھی یاد رکھیے، اور اسی کو نیوز پیپر والوں نے ہیڈ لائن دیا۔ یاد رکھیے گا، تھوڑا سا دل میں جگہ دیجئے گفتگو کو۔ میں نے ایک مفکر کا قول نقل کیا تھا، مسلمان کا دور کتاب سے کباب تک۔ ایک دور ہمارا تھا کہ ہماری دوستی کتاب سے تھی، اور آج ہمارا دور یہ کہ کباب سے دوستی، کتاب سے دوستی ختم۔ ہمارا سفر کتاب سے شروع ہوا اور کباب پہ جا کے ختم ہوا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو، ہوش کے ناخن۔
عرض یہ کر رہا تھا کہ تاجدار کربلا نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، ہمیں حوصلہ عطا کیا، ہمیں اسلام کی عظمت بتائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہمیں بتایا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ کہ ڈاکٹر اقبال نے یوں ہی نہیں کہا قافلے حجاز کے اندر ایک بھی حسین نہیں، آج ایک حسین نظر نہیں ہے، تو کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ جب دنیا رچ بس گئی ہے دل کے اندر کہ آدمی چند ٹکوں کے عوض کے اندر ایمان بھی بیچتا چلا جاتا ہے، تو اس کے اندر جذبہ حسینی آئے گا کہاں سے؟ کہاں سے آئے گا؟ جو قوم اپنے نفس سے جنگ کر کے حسینی کردار کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہو، اس قوم کو ترقی کہاں سے مل سکتی ہے؟ کیا امام حسین نے صرف اس لیے جان دی تھی اور سب کچھ لٹایا تھا کہ آپ صرف ان کی یاد کی محفلیں منعقد کر لیں؟ ان کی یاد کی محفل آپ اور ہم منعقد کر کے کیا ان کے درجے کو بلند کریں؟ جن کا ذکر خدا بھی کر رہا ہے اور اس کے پیارے حبیب بھی کر رہے ہوں، ان کو ہماری زبان سے ان کے ذکر کی کیا حاجت رہے گی؟ ان کی تو قربانی کا مقصد یہ تھا، ہم پٹری پر رہیں، ہماری آخرت برباد نہ ہو۔